صحیح بخاری کتاب علم کے بیان میں حدیث نمبر 129 مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول کریم نے ایک روز معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ بولے، آ رسول اللہ، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ حدیث نمبر 130۔ سلیم نامی ایک عورت رسول کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو تو۔ یہ سن کر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، آ رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ حدیث نمبر 131۔ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے اور میرے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا۔ تب لوگوں نے عرض کیا، رسول اللہ، آپ ہی خود اس کے بارے میں بتلائی۔ آپ نے فرمایا، وہ کھجور ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلائی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایہ سے زیادہ محبوب ہوتا۔ حدیث نمبر 132۔ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مس کی شکایت تھی، تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ سے دریافت کرے، تو انہوں نے اب سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے، ہاں وضو فرض ہے۔ حدیث نمبر 133۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا، آ رسول اللہ، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، مدینہ والے ذو الحلیفہ سے احرام باندھی، اور اہل شام جحفہ سے، اور نجد والے قرن منازل سے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھی، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخری جملہ رسول اللہ سے یاد نہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا، آ رسول اللہ، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، مدینہ والے ذو الحلیفہ سے احرام باندھی، اور اہل شام جحفہ سے، اور نجد والے قرن منازل سے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھی، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخری جملہ رسول اللہ سے یاد نہیں۔ حدیث نمبر 134۔ ایک شخص نے اب سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے، نہ صافہ باندھے، اور نہ پاجامہ، اور نہ کوئی سرپوش اوڑھے، اور نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور اگر جوتے نہ ملے تو موزے پہن لے، اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے۔